لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات اور ریزرویشنز ہیں وہ آج سے نہیں ہیں، وہ کافی عرصے سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیگر صوبوں کے اندر تو ترقیاتی کام جاری تھے، لیکن سندھ میں وہ تمام ترقیاتی کام بند کر دیے گئے جو کہ بالخصوص عوام کی خدمت کے لیے تھے، جس میں سر فہرست وہ سیلاب زدگان کی گھروں کی تعمیر کے حوالے سے تھے۔ اچھا، اس پہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کیا، ای سی پی کو بے شمار خطوط بھی لکھے، میڈیا میں بھی آئے، جہاں جہاں احتجاج کر سکتے تھے کرے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کی کہ جناب بلوچستان سے کچھ الیکٹیبل پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے تھے، لیکن ان کو منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ پی ایم ایل این کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ پھر جس طریقے سے میاں صاحب کی واپسی ہوئی، اسٹیٹ پروٹوکول ملا، ایبسنچر کے اندر اپیلیں بھی بحال ہو گئیں، اسٹیٹ لاؤنج کے اندر بایو میٹرکس ہوئے، پھر وہ آئے، انہوں نے جلسہ کیا، اگلے دن نگراں پنجاب حکومت نے ان کی سزا معطل کر دی۔ یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ الیکشن کے ماحول میں اور ایک ایسے شخص کو جو سزا یافتہ ہے اور آئندہ کا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی ہے، یہ الیکشن سے پہلے یہ فیور اور یہ پریویلیج دینا اس بات کو بالکل عیاں کر دیتا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ بالخصوص کوئی فیورٹزم ہو رہی ہے۔ ابھی آپ سے ایک مہمان نے بھی جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اس بات کی شکایت کری کہ ان کا تو جلسہ ہو گیا، لیکن دوسری طرف جب پی ٹی آئی کی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں سے کرسیاں اٹھا لی گئیں۔ جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی بات نہیں کرتے، ہم تمام جماعتوں کی باتیں کرتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ کسی ایک جماعت پہ بھی دباؤ ڈالا گیا اور کسی ایک جماعت کے اوپر بھی بیکاز آف اینی فیکٹر اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، فری ہینڈ نہیں دیا گیا، تو آئندہ آنے والے الیکشن شدید متنازع ہو جائیں گے۔ اب فری اینڈ فیئر الیکشن کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ اٹس لیول پلینگ فیلڈ۔ کوشچن اس کے پیپلز پارٹی کا خدشہ کیا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا آؤٹ آف دا وے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیا جائے گا؟ کیا خدشہ کیا ہے؟ دیکھیے، خدشہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بات پہلے بھی کہتے تھے کہ فیڈرل نگراں حکومت کے اندر 4 ایسے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہوگی، ان کی اپنی کانفیڈنس ہوگی، بٹ ان کی انتہائی قریبی تعلقات پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، تو دیر از نو وے کہ پی ایم ایل این کو وہ فیور نہیں کریں گے۔ اٹس اونلی نیچرل، اٹس اونلی ہیومن نیچر۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر کس طریقے سے ان کی سزا معطل ہوئی۔ مجھے آپ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور جورسپروڈنس بتا دیں، کوئی قانون بتا دیں کہ جس میں کسی بھی سزا یافتہ شخص کی سزا اس طریقے سے معطل ہو جاتی ہے۔ یو مے لائک ٹو گیو می این ایگزامپل۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں نا، اس وقت جو ماحول ہے نا وہ کوئی سازگار نہیں ہے ماں سوا پی ایم ایل این کے لیے۔ آئی تھنک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ خواجہ آصف نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میچ فکس ہے، تو لیٹس ٹیک ہم آن ہز ورڈ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر 2018 میں سلیکشن ہوئی اور وہ غلط تھی تو پھر 2024 کی سلیکشن بھی غلط ہے۔ اگر بیلٹ پہ ڈاکہ 2018 پہ پڑا تھا تو 2024 میں بھی پڑنے جا رہا ہے، اور اگر یہ ہوا تو ملک کے اندر مزید سیاسی بے چینی رہے گی، معاشی بحران برقرار رہے گا، معاملات حل کی جانب نہیں جائیں گے۔ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کین افورڈ اندر ایکسپیریمنٹ۔ اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے پی ایم ایل این کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، دے ہیو اے ہسٹری جس میں ڈیلز بھی ہیں، تو خیر مانتے تو نہیں ہیں، 8-10 سال بعد پھر جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر آف کورس، لیکن پہلے بھی جدہ گئے، لندن بھی گئے۔ دیکھیے یہاں پر میں ایک چیز اور بھی کہوں گی، پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب ان کو باہر بھیجا گیا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی ان کو بھیجا۔ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی جنہوں نے اس بات کو ایڈوکیٹ کیا کابینہ کے اندر کہ نہیں جی ان کا جانا ضروری ہے باہر، وہ بھی کوئی نہ کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا۔ اس طریقے سے میاں صاحب کو باہر بھیج دینا علاج کے لیے، دس واز ناٹ اے روٹین میٹر یا کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے، یہ نہیں تھا، دیٹ واز آلسو اے ڈیل۔ تو جن کی تاریخ رہی ہے ڈیلز کے حوالے سے وہ ڈیل کریں گے، انہوں نے سیکھا نہیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا ہی لڑتے رہیں، لیکن اگر کوئی ایک بھی شخص یا اشخاص یا جماعت ول بی آلویز اویلیبل فار ڈیل، تو ڈیلیں ہوتی رہیں گی. اس ملک کے اندر حقیقی فعال جمہوریت نہیں آ سکے گی. ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں مفاہمت کی سیاست کیونکہ ہم ملک کے اندر افراتفری نہیں چاہتے، آپس کی چپکلش نہیں چاہتے، کیونکہ تیسری قوت آ جاتی ہے. میثاق جمہوریت کی بات کی بہترین ڈاکیومنٹ ہے، فار ایور ایک 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 کلاسک ڈاکیومنٹ ہے، لیکن اس پہ پی ایم ایل نے کتنا عمل کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے؟ یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو جواب دینا چاہیے. بی بی صاحبہ نے ماضی کی تمام رنجشیں بھلا کے میاں صاحب کے ساتھ وہ بیٹھی ان دا لارج انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ شی ڈڈ دس. اور اس کے اوپر کتنا عمل ہوا، ان کی کتنی شکوں پہ عمل کر سکی پی ایم ایل این. بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نے اس بار بھی سپورٹ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، ایک بہترین موقع تھا ان کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایسی کیا چیز ہے جو اب نہیں ہو جائے گی جو پہلے 16 مہینے کے اندر نہیں ہو. وہ بھی تو ان کے بھائی تھے. پنجاب کی مثالیں دیتے ہیں لوگ، پنجاب کی گورننس کی، اس کی صفائی کی، تو ایسی کیا بات تھی؟ اسحاق ڈار اب کیا کر دیں گے جو انہوں نے پچھلے 16 ماہ میں نہیں کر سکے؟ کیا چیز، کیا سنہرے خواب عوام کے لیے ہیں؟ کیا چیز، what is new that they are going to offer؟ کیا اس ملک کی یوتھ جو ہے وہ اتنی نا امید ہو چکی ہے. اب تک 6.5 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا سکے اس سال from January 23 we are standing in today 6 November. 6,30,000 لوگ to be precise. پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ گئے تھے.